حضرت ابو بکر کے 2 سال خلافت کرنے کے بعد حضرت عمر خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ان کے دور میں اسلامی ریاست نے بے مثال ترقی کی اور انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی جو آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عمر کی خلافت کو جاننے سے پہلے ان کی ابتدائی زندگی کو جاننا ضروری ہے۔ حضرت عمر قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ قریش میں ڈپلومیسی اینڈ نیگوسیشن کے لیے مشہور تھا اور اس کا لیڈر خطاب تھا جو حضرت عمر کے والد ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر میں معاملات کو حکمت سے حل کرنے کی صلاحیت تھی، اور آپ کی والدہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا جو قریش کا ایک طاقتور قبیلہ تھا جس کا لیڈر ابو جہل تھا۔ جب حضرت عمر 27 ایج کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ ابتدا میں حضرت عمر اسلام کے سخت مخالف تھے اور اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو سخت تکلیف دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے بھری مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار لے کر نکل پڑے، مگر اللہ نے ان کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جب وہ ان کے گھر غصے میں پہنچے تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت سنی جس سے ان کا دل بدل گیا۔ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ عمر جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور اسلام کو ایک مضبوط سپاہی مل گیا، جس کے بعد حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کے ساتھ رہے اور تمام جنگوں میں آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ آفٹر ڈیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو حضرت عمر آپ کی وفات کی خبر سن کر بدحواس ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہوا، جنگ یمامہ لڑی گئی اور رومن و پرسن ایمپائر کے خلاف اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا، اور یرمک جیسی جنگ عظیم بھی اسی دور میں پیش آئی جس کو آپ نے اس ویڈیو میں ایکسپلور کر لیا۔ جب حضرت ابو بکر کی طبیعت ناساز ہوئی تو انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے ہر ایک سے مشورہ کیا اور حضرت عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ 13 ہجری میں حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے۔ خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے ڈسچارج کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار مقرر کیا، جبکہ حضرت خالد بن ولید کو فوج میں برقرار رکھا۔ اس فیصلے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ لوگ فتوحات کو صرف حضرت خالد کی ذات کے ساتھ منسوب نہ کرنے لگے، بلکہ یہ سمجھیں کہ فتح و شکست کا اصل مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رومن و پرسن ایمپائر کی طرف متوجہ ہوئے اور 2 بڑے لشکر روانہ کیے۔ ایک لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں شام کی طرف روانہ ہوا، جبکہ دوسرا حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں ایران کی طرف بھیجا گیا۔ دونوں محاذوں پر مسلمانوں نے مسلسل فتوحات حاصل کی۔ ایران میں جنگ قادسیہ نے فارسی سلطنت کی کمر توڑ دی، جبکہ شام میں مسلمان بیت المقدس تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر کے پورے دور میں ایک اہم بات یہ تھی کہ آپ اپنی پوری خلافت میں صرف ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، اور وہ موقع بیت المقدس کی فتح کا تھا۔ آپ خود بیت المقدس پہنچے، وہاں امن کا معاہدہ ہوا اور اہل شہر کو مذہبی آزادی اور جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی، اور حضرت عمر مدینہ میں رہتے ہوئے 22 لاکھ اسکوائر میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے۔ ان کی ہیبت لوگوں میں ایسی تھی
کہ کوئی ان کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ ان کے زمانے میں صرف فتوحات ہی نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے ایسی چیزوں کی بنیاد ڈالی جن سے آج بھی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ فار ایگزامپل جوڈیشل سسٹم، پولیس، سینسس اینڈ پریونشل ایڈمنسٹریشن، یہ سب حضرت عمر ہی کی دین ہے، اور حضرت عمر نے ایسی ایمپائر قائم کی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہے، اسی لیے تاریخ انہیں گریٹسٹ رولر آف دا ورلڈ کے نام سے جانتی ہے۔